السلام علیکم۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگ جانیں گے کہ امیزون کیا ہے، واٹ از امیزون، امیزون کیا ہے۔ تو جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ امیزون کیا ہے تو ہم اس پر کام کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹ از امیزون۔ امیزون از دا ورلڈ لارجسٹ آن لائن ریٹیلر اینڈ دا پرماننٹ کلاؤڈ سروس پرووائڈر۔ Originally started as an online book selling company, Amazon has morphed into the internet-based business enterprise that is largely focused on providing e-commerce, cloud computing, digital streaming, and artificial intelligence services. ٹھیک ہے، یعنی Amazon کیا ہے جی؟ Amazon all world یعنی پوری دنیا میں ایک ای کامرس کا سب سے بڑا چینل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی امیزون جو ہے وہ پوری دنیا میں ای کامرس کا سب سے بڑا چینل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ امیزون ای کامرس کے چینل کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امیزون ان سب میں سب سے بڑا ای کامرس کا چینل ہے، ٹھیک ہے۔ تو امیزون پہ آپ لوگ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں، بزنس سیٹ اپ بھی کر سکتے ہیں۔ امیزون کوئی اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ نہیں سیل کرتا کہ اس نے جی اپنی ساری بنائی ہوئی ہیں اور یہ صرف اپنی سیل کرتا ہے۔ امیزون کو آپ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیزون ایک بازار ہے، بہت بڑا بازار ہے آل ورلڈ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جس طرح آپ بازار میں دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں، مختلف شاپ کیپر جو ہیں وہ اپنی اپنی دکانیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں جو ہیں وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امیزون آن لائن ایک ایسا بازار ہے جہاں پر بہت سارے لوگ، آپ جیسے میرے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی شاپس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور امیزون جو ہے وہ ان سے اپنے چارجز لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے آپ بازار میں دکان لیتے ہیں رینٹ پر اور اس کا رینٹ پے کرتے ہیں، اسی طرح سے امیزون جو ہے وہ آپ سے تھوڑے بہت تقریباً 15% تک آپ سے فیس چارج کرتا ہے اور آپ کی دکان جو ہے وہ اوپن کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر پاکستان میں اس کے ہیں گیگا مالز، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کا ایک گیگا مال لاہور میں ہے، دوسرا اسلام آباد میں ہے، تیسرا ملتان میں ہے، تو آپ اگر لاہور میں رہتے ہیں تو آپ ان کے گیگا مال پر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے جی یہاں اپنی شاپ کھولنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں، یہ آپ پوری کر دو اور آپ شاپ کھول لو، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہ پرمیشن دے دیتے ہیں جب آپ ان کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ پوری کر لیتے ہو، تو اس پر آپ وہ چیزیں لگا کے، فرض کریں آپ شلواریں قمیضیں رکھ لیتے ہیں یا آپ گارمنٹس کا کام آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ رکھ لیتے ہیں ادھر، اور اس کا مطلب کیا ہے، وہاں پر لاہور کے لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ لاہور کی آڈین، لاہور کے لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو امیزون ہے یہ جہاں پر جس علاقے میں جس ایریا میں ہے یہ وہاں کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں پر اب اگر آپ ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لاہور سے تو نہیں کہیں گے نا کہ لاہور سے جی مجھے یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے وہاں اپنی شاپ کھولنی ہے تو آپ لاہور میں ہی کھولیں گے۔ اگر آپ ملتان میں ہے تو ملتان والے گیگا مال میں آپ اپنی شاپ کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ امیزون جو ہے امیزون بزنس ویب ہے، ٹھیک ہے۔ امیزون ریٹیل ہے، پبلشنگ ہے، سٹریمنگ سروسز دے رہا ہے، امیزون ویب سروسز ہیں، کنزیومر ٹیکنالوجی ہے، ہیلتھ کیئر ہے، فوڈ ریٹیلر اینڈ گروسری ڈیلیوری ہے، تھرڈ پارٹی سیلر سروسز ہے، سبسکرپشن سروسز ہیں۔ یہ امیزون کی ساری جو ہیں وہ سروسز جو ہیں جو وہ پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی اس کی مارکیٹ پلیسز ہیں، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، اٹلی میں، جاپان میں، یو کے میں، یو اے ای میں، یو ایس اے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر کیا ہے، اس کے ویئر ہاؤس جہاں جہاں یہ کام کرتا ہے وہاں پر اس نے اپنے ویئر ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس پر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے کہتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں جو ہیں وہ میرے ویئر ہاؤس میں پہنچا دو۔ آگے اس کا کام ہے، امیزون کا کام ہے کہ اس نے وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ڈبے میں پیک کرنی ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ پیکنگ کرنی ہے، اپنا امیزون کا لیبل لگانا ہے اور اسے کسٹمر تک دینا ہے۔
تو آپ نے اگر یہاں پر فرض کریں جو بندہ یہاں پر کام کر رہا ہے، دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر اپنا سٹور بنایا ہوا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ امیزون کو اس کی فیس دے رہا ہے، ٹھیک ہے. امیزون اس سے اپنے چارجز وصول کر رہا ہے اور بدلے میں اس کو وہ اپنی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی اس کا جو مال ہے اس کو سیل کر رہا ہے، اس کو سیلنگ میں اس کی مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر جو مال ہے وہ ویئر ہاؤس تک پہنچ جاتا ہے تو آگے جو ہے وہ امیزون نے اپنے ڈبے میں پیک کرنا ہے، آگے کسٹمر تک پہنچانا ہے، کسٹمر سے وہ ڈلیوری وہ جو چارجز ہیں وہ اس نے لینے ہیں. چارجز لینے کے بعد وہ اپنے چارجز رکھے گا اور جو باقی کے ہیں وہ جو آپ کا جو سیلر کا پروفٹ ہوگا وہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گیا جی امیزون کہ امیزون چیز کیا ہے. امیزون کا آپ کو میں نے بتایا کہ ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے، میڈ ایزی اسٹارٹ یور میڈ ایزی، ٹھیک ہے. یہ کیا کرتا ہے جی، یہ بہت آسان زندگی کی ہے امیزون نے. یعنی اگر آپ یو اے ای میں بیٹھے، یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یو کے میں لوگ جو بیٹھے ہیں وہ یو کے میں اپنے اس کو amazon.co.uk پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. وہ اپنے ملک میں اس کو سرچ کریں گے، یو کے والے اپنے ملک میں اس کو سرچ کریں گے اور وہاں سے ان کو جو چیز چاہیے ہوگی یہ ان کے سارے رزلٹ ان کے سامنے رکھ دے گا. اور جو چیز ان کو چاہیے، فرض کریں انہیں گروسری کچن سے ریلیٹڈ کوئی چیز چاہیے، فرنیچر وغیرہ سے ریلیٹڈ کوئی چاہیے، پیٹ چاہیے، ٹھیک ہے، تو امیزون کیا کرے گا، اس کے سامنے سارے رزلٹ رکھے گا. وہ یہاں سے اپنی چیز جو اس کو ریکوائرڈ ہے وہ سرچ کریں گے اور امیزون کو ایڈ ٹو کارٹ کریں گے اور امیزون وہ چیز ان تک گھر پہنچا دے گا، ٹھیک ہے، ڈلیوری دے گا. یہ امیزون کی سروسز ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کے ماڈلز کیا ہیں، ٹھیک ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں بزنس ماڈلز پہ کہ امیزون پر بزنس ماڈل کتنے ہیں. آگے ہم بات کر رہے ہیں بزنس ماڈلز کی. تو امیزون پر جو بزنس ماڈل ہے وہ پہلا تو ہو گیا جی FBA، یعنی پرائیویٹ بزنس ماڈل. پہلا ہو گیا پرائیویٹ بزنس کہ یعنی آپ خود کا کام کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ہو گیا ہول سیل، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہو گیا ڈراپ شپنگ کا. تو جو ہمارے پاس ہے سب سے پہلا کہ پرائیویٹ لیبل کا ہے جو، تو اس میں کیا ہے کہ اس میں اگر آپ سے کوئی کہتا ہے جی میں کنفیوز ہوں، آپ کا جو کلائنٹ ہے اگر آپ سے وہ رابطہ کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں جی کنفیوز ہوں کہ میں کون سا بزنس کروں، میرے پاس آپ نے سب سے پہلے تو آپ کا کویسچن یہ ہوگا اس سے کہ آپ بھئی آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے، ٹھیک ہے. اگر تو وہ پرائیویٹ لیبل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کم از کم انویسٹمنٹ جو ہے وہ 15 سے $20,000 کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کے کلائنٹ کے پاس. تو اگر اس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے تو آپ اس کو پرائیویٹ لیبل کا مشورہ دیجئے کہ آپ پرائیویٹ کام کر سکتے ہو. تو پرائیویٹ کا مطلب کیا ہے؟ پرائیویٹ کام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرے گا، اس کی آپ لوگ سارا اس کی بنائیں گے پکچرز وغیرہ، اس کا لکھیں گے، اس کی ڈسکرپشن لکھیں گے، ایڈ کریں گے، سارا کچھ اس کے ساتھ آپ ایڈ کریں گے تو وہ آپ اس کو دیں گے کہ یہ جی تیرا، وہ اس کی اپنی پروڈکٹ کو جب وہ لانچ کرے گا اس پر امیزون پر تو وہ اس کا آپ نے رینک کروانا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ اس کو رینک کروائیں گے تو وہ اس کا کاروبار جو ہے وہ اس کا جو کام ہے، جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ اس کی سیل ہوگی. جب آپ اس کو پورا وہ کر کے دیں گے، کی ورڈ تلاش کر کے ہر چیز اس کی کمپلیٹ کریں گے تو اس کے وہ اس کی پروڈکٹ کی لسٹنگ وغیرہ کر کے سورسنگ کر کے سارا کچھ کر کے آپ اس کو دیں گے تو وہ اس کی پھر فرسٹ انوینٹری جو ہے وہ ویئر ہاؤس میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، جب ویئر ہاؤس میں اس کی فرسٹ انوینٹری جائے گی وہاں سے وہ سیل ہوگی اور جب سیل ہو کے اس کو سیکنڈ انوینٹری آپ نے بیچنی ہوگی اس کی، تو تب تک اس کو اس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو چکا ہوگا. اور جو اس پر اس کا زیادہ سے زیادہ خرچہ آئے گا تقریباً 8 سے 10 یا $12,000 تک. تو جو اس کے پاس بچے ہوں گے وہ بھی ہوں گے اور پھر فرسٹ انوینٹری کا بھی اس میں ایڈ کر کے تو پھر آپ لوگ اس کو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ جی پرائیویٹ لیبل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلیں گے جی ہول سیل کی طرف. تو ہول سیل جو کام ہے وہ کیا ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. ہول سیل میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو لوگ چیزیں سیل کر رہے ہیں آلریڈی جو سیل کر رہے ہیں
یا جن جو مینوفیکچرز ہیں، جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی بہت زیادہ مانگ ہے، یہ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے، تو میں آپ کا ہول سیلر بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کمپنی اگر آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ کو کہتی ہے کہ میری ریکوائرمنٹ پوری کرو آپ، اور آپ اس کے ہول سیلر بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کے ہول سیلر بن جاتے ہو تو پھر آپ ان کی جو چیزیں ہیں وہ سیل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سیل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا جو مارجن ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرا اس کا ماڈل ہو گیا ڈراپ شپنگ کا۔ ڈراپ شپنگ جو ہے وہ تھوڑا رسکی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا نہیں کافی زیادہ رسکی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی برانڈ کو آپ دیکھتے ہو دوسری ویب سائٹ پہ، کہ وہاں امیزون پر فرض کریں کہ برانڈ ہے ایک، امیزون پر کوئی بھی برانڈ ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک منٹ، کوئی بھی برانڈ کو چیک کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں جی آئس کریم سکوپ، ٹھیک ہے، مثال فار ایگزامپل آئس کریم سکوپ ہم نے لکھا، یہ دیکھیں یہاں پر یہ آئس کریم سکوپ سیل کر رہا ہے 12,000 میں، یہ 12 ڈالر میں، یہ $14 میں، اور یہ کتنے میں کر رہا ہے $9 میں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی ہے تو یہ آئس کریم سکوپ ہی، لیکن ان کے شیپس، ان کے ڈیزائن ان کے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اپنی یہ دیکھیں اس کی ڈنڈی پر لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنا برانڈ کا، یہ دیکھیں جی، یہ اس نے اپنا جو ہے نا نیم دیا ہوا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اگر اس کے ڈراپ شپر ہیں، بن جاتے ہیں، فرض کریں آپ اس کے ڈراپ شپر ہوتے ہیں، تو آپ کو یہی، اگر یہ سکوپ آپ کو ای بے پہ مل رہا ہے، آپ کو ایک منٹ اس کی پرائس دیکھتے ہیں۔ اگر یہ سکوپ آپ کو فرض کریں، یہی اس کو ہم لے لیتے ہیں، یہ یہاں پر انہوں نے لگایا ہوا ہے جی $14 کا، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آپ کو مل رہا ہے $14 کا مل رہا ہے، اور اگر ای بے پہ یہی آپ کو $10 کا اسی شیپ میں یا اسی کمپنی کا آپ کو مل رہا ہے $10 میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہاں سے یا آپ نے یہ امیزون پہ اس کا لیبل لگا دینا کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کی لکھ دینی ہے پرائز، آپ نے لکھ دینی ہے اس کی 12 لکھ دیں، اس سے کم اظہار آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس کسٹمر آئے گا کہ یہ وہی چیز جو ہے یہ 12 میں دے رہا ہے یا 11 میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو امیزون کی طرف سے آرڈر مل جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، تو آپ ای بے پہ جاتے ہیں، وہاں سے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں جی $10 میں، جتنے پیس آپ کو چاہیے، جتنے آپ کے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اتنے پیس آپ اٹھا لیتے ہیں، اور آپ یہاں پر لا کے اس کو امیزون میں ڈلیور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پر ڈلیور کرتے ہیں، یا اگر آپ اسی سے بات کرتے ہیں جی ہمیں اتنے پیس یہ آپ دے دیں، وہ آپ کا اس سے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو اتنے پیس دے دیتا ہے، یہاں پر آپ اپنے کسٹمر کا ان کو ایڈریس دے دیتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ مجھے ڈلیور کر دیں، ٹھیک ہے، اور یہ کسٹمر تک آپ کا پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کمپنی نہیں پہنچاتی کسٹمر تک، یا جہاں پر آپ نے ایڈریس دیا وہاں یہ کام نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کا آرڈر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور امیزون کیا کرے گا، آپ کا اکاؤنٹ کو وہ ڈیلیٹ کر دے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ آپ نے آرڈر پورا نہیں کیا، آپ ٹھیک نہیں ہو، آپ کا جو آپ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، تو کیا کرے گا وہ، آپ کو آپ کا اکاؤنٹ سے کو ڈسمس کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا رسکی کام ہے، ڈراپ شپنگ کا کام جو ہے یہ رسکی ہے، کیونکہ اس میں نہ آپ کی اپنی پروڈکٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ اس کی کوئی ذمہ داری آپ کے پاس اس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ اس کی گارنٹی کوئی دے سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر آگے ہم اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے، آگے جو ہم نے سیکھنا ہے امیزون کا وہ کون سا کام ہے۔